بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین گرامی، ہم سورہ البقرہ کے 29ویں رکوع کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن حکیم میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جو احکام دیے گئے ہیں وہ خاندانی نظام اور آئلی معاملات ہی سے متعلق ہیں، اس لیے کہ انسانی تمدن کی جڑ بنیاد یہی ہے، یہاں سے خاندان بنتا ہے، اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے۔ خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا تو معاشرہ مستحکم ہوگا، خاندان کے ادارے میں اصلاح اور فلاح ہوگی تو معاشرے میں بھی اصلاح اور فلاح ہوگی۔ اگر خاندان کے ادارے میں فساد، بے چینی، ظلم اور ناانصافی ہوگی، میاں اور بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہوں گے، تو پھر وہاں اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہو سکتی، ان کی تربیت میں یہ منفی چیزیں شامل ہو جائیں گی اور اسی کا عکس پورے معاشرے پر پڑے گا۔ چنانچہ خاندانی ادارے کی اصلاح اور اس کے استحکام کے لیے قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے احکام دیے گئے ہیں، جنہیں آئلی قوانین کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے نظام میں جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں، جس طرح کے اس پر فرائض عائد کیے ہیں، ویسے ہی اس کو حقوق بھی عطا کیے ہیں۔ اب یہ دنیا کا ایک اجتماعی اصول ہے کہ حقوق اور فرائض ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ privileges and responsibilities go together۔ اگر آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوں گے۔ اگر آپ پر ذمہ داری بہت زیادہ ڈال دی جائے لیکن حقوق اور اختیارات اس کی مناسبت سے نہ ہوں تو آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے۔ جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق اور اختیارات بھی کم ہوں گے، تو یہ دونوں چیزیں متناسب، پروپورشنیٹ چلتی ہیں۔ اب ہم آیت نمبر 229 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہو سکتی ہے، یعنی ایک شوہر کو 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر لینے کا حق ہے۔ ایک دفعہ طلاق دے دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر طلاق دے دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا تو معروف طریقے سے روک لینا ہے یا پھر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، یعنی 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد اب فیصلہ کر لو، یا تو اپنی بیوی کو نیکی اور بھلائی کے ساتھ گھر میں روک لو، تنگ کرنے اور پریشان کرنے کے لیے نہیں، یا پھر بھلے طریقے سے بھلے مانسوں کی طرح اسے رخصت کر دو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ ہاں، اگر عورت خود طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑ سکتا ہے، لیکن جب مرد طلاق دے رہا ہے تو وہ اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا جو وہ اپنی بیوی کو دے چکا ہے۔ سورہ النساء میں یہاں تک الفاظ آئے ہیں کہ اگر تم نے سونے کا ڈھیر دے دیا ہو پھر بھی اس میں سے کچھ واپس نہ لو، الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دواجی زندگی کے ضمن میں جو اہداف اور جو مقاصد معین فرمائے ہیں، اس کے لیے جو احکام دیے ہیں اور جو آداب بتائے ہیں، اگر میاں بیوی یہ محسوس کریں کہ ہم انہیں ملحوظ نہیں رکھ سکتے، ہم اچھے میاں بیوی بن کر نہیں رہ سکتے، تو یہ ایک استثنائی صورت ہے جس میں عورت کوئی مال یا رقم فدیہ کے طور پر دے کر ایسے شوہر سے خلاصی حاصل کر سکتی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، پس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے تو ان دونوں پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیہ میں دے دے۔ مثلا کسی عورت کا مہر 10 لاکھ تھا، وہ اس میں سے 5 لاکھ شوہر کو واپس دے کر اس سے خلا لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے پس ان سے تجاوز مت کرو۔ دیکھیے، روزے وغیرہ کے ضمن میں حدود اللہ کے ساتھ فلا تقربوها فرمایا تھا، یہاں فرمایا فلا تعتدوها کہ ان کو پھلانگو مت، ان کو پار مت کرو، ان کو عبور مت کرو، اس لیے کہ ان معاملات میں لوگ بڑے دھڑلے سے اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پامال کرتے ہیں۔
اگرچہ قانون باقی رہ جاتا ہے مگر اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ دیکھیے فرمایا کہ اگر تم نے بیوی کو طلاق دے دی ہے تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کوئی چیز تم اپنی بیوی کو دے چکے ہو پھر طلاق کے وقت واپس لے لو، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے مراد صرف حق مہر نہیں ہے بلکہ وہ سارے تحفے جو تم نے وقتاً فوقتاً کبھی اپنی بیوی کو دیے ہوں، نہ صرف یہ کہ ان کو واپس نہیں لینا بلکہ فرمایا کہ اس کو رخصت کرتے ہوئے کچھ اور دینا ہے تاکہ آئندہ کہیں شادی کرنے میں اس کو سہولت ہو۔ اب ذرا اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں جو بہت ہی حساس ہے، جو اس آیت کے شروع میں 2 الفاظ آئے، الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے، اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو اصل مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بیوی کو اتنی مرتبہ طلاق دے چکے ہیں پھر رجوع کر لیتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ نے 1 مرتبہ طلاق دے دی اور رجوع فرما لیا، اب اگر 10-15 سال کے بعد آپ نے طلاق دوبارہ دی تو یہ دوسری طلاق ہوگی۔ پہلے جو آپ نے رجوع کیا تھا وہ رجوع تو ہو گیا لیکن طلاق اپنی جگہ کھڑی رہی۔ اب اگر اس کے بعد اپنی زندگی میں کبھی دوسری طلاق بھی دی ہے اور رجوع کیا ہے تو اب کے بار تیسری مرتبہ اگر طلاق کا لفظ منہ سے نکالا تو وہ تیسری طلاق ہو جائے گی اور یہ تصریح بے احسان ہوگا، اس میں آپ کو رجوع کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ منحوس اور ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج چل پڑا ہے کہ لوگ اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، یہ حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، اسے طلاق بدعت کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی نے ایسی طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تم اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتے ہو جبکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں، تم اللہ کی آیات کو کھیل بناتے ہو، ایک ہی سانس میں 3 طلاقیں دے دیتے ہو۔ تو ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں اسے قتل کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا لیکن 3 طلاقیں نافذ فرما دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی جائیں تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس سے منع فرمایا ہے۔ آگے آیت نمبر 230، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر وہ تیسری مرتبہ اسے طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے۔ تیسری طلاق دے چکنے کے بعد اگر کوئی شخص پھر اسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو جب تک وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے اور وہ اسے طلاق نہ دے اس وقت تک یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اسے حلالہ کہا جاتا ہے، لیکن حلالہ کے نام سے ہمارے ہاں جو مکروہ دھندا قائم ہے کہ ایک معاہدے کے تحت عورت کا نکاح کسی مرد سے کیا جاتا ہے کہ تم پھر اسے طلاق دے دینا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے، یعنی وہ عورت دوسری جگہ پر شادی کر لے لیکن دوسرے شوہر سے بھی اس کی نہ بنے اور وہ بھی اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ مراجعت کر لیں۔ اب وہ عورت اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد عورت کو شاید عقل آ جائے کہ زیادتی میری ہی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی، اب دوسری مرتبہ تجربہ ہونے پر ممکن ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اب اگر وہ دوبارہ اپنے پچھلے شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے کہ وہ پھر سے نکاح کر لیں۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کی پاسداری کر سکیں گے۔ ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں اور جو احکام دیے ہیں ان کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے اور تمام معاملات پر فائق رکھنا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جن کو وہ واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ یعلمون کا ترجمہ ہے جو جانتے ہیں، یعنی جنہیں علم حاصل ہے، لیکن یہاں اس کا مفہوم ہے جو علم کے طالب ہیں۔ بعض اوقات فعل کو طلب فعل کے معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے یہاں پر
یعلمون سے مراد ہے جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ دیکھیے، طلاق کوئی کھیل نہیں ہے، طلاق کا ایک طریقہ ہے، یہ ایک مجبوری ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ میرے استاد محترم ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عیسائی سے پوچھا کہ تمہارے ہاں طلاق نہیں ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ اگر علیحدگی کی ضرورت پڑ جائے تو پھر کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ پھر ہم کوشش کر کے ان کا جو نکاح اور شادی ہوئی تھی اس کو غیر قانونی قرار دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو ان کے 5-6 بچے تھے وہ تو ناجائز ہو گئے۔ کہنے لگا کہ ہاں، یہ مجبوری ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے، اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے، اگر طے ہو گیا کہ ان کا اکٹھے گزارا نہیں ہو سکتا تو ان کو جدا کر دو، لیکن اس کی ایک ترتیب ہے جو سورہ النساء میں بیان ہوئی ہے۔ پہلے میاں اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے میاں کو، ان میں سے جو بھی بگڑا ہوا ہے، سمجھائے، ڈانٹ ڈپٹ کرے، ایک دوسرے سے ناراض ہوں، اپنا بستر علیحدہ کر لیں۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی بغاوت پر بضد ہے، اور بغاوت میں کردار کے معنی بھی آتے ہیں، اور ناراضگی کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، ڈانٹ ٹپٹ کے باوجود اگر کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی ہے، یعنی پیار محبت سے سمجھانا، افہام و تفہیم، بستر علیحدہ کرنا، اگر یہ سب بیکار ہو گئے، پھر حکمم من اہلہ و حکمم من اہلہا، ایک منصف خاوند کی طرف سے اور ایک منصف بیوی کی طرف سے، یہ لوگ مل کر بیٹھیں اور سوچیں کہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے۔ اگر دونوں منصف بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کی گزر اوقات نہیں ہو سکتی، یہ نبھا نہیں سکتے، تو پھر طلاق دی جائے، اور ایک طلاق دی جائے، وہ بھی ناگواری کے غصے کے عالم میں نہیں، بیوی کے حیض کے عالم میں نہیں، اور اس طہر کے عالم میں بھی نہیں جس طہر میں بیوی کے ساتھ قربت کر چکا ہو، کیونکہ اگر حمل ٹھہر چکا ہے تو پھر اس کی عدت 9-10 ماہ تک چلی جائے گی، اور اتنے عرصے تک بیوی کو عدت میں رکھنا غلط ہے۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل سے طلاق دی جائے۔ جب بیوی ایام ماہواری سے فارغ ہو جائے تو اس طہر کی ابتدا میں ایک طلاق دی جائے۔ بس اب آپ کو 3 ماہ تک کی مہلت ہے، چاہیں تو رجوع کر لیں اور چاہیں تو رجوع نہ کریں۔ اگر چاہیں تو ان 3 ماہ میں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ دوسری اور تیسری طلاق دینے کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ کوئی فائدہ، یعنی جب عدت ختم ہو جائے گی اور آپ نے رجوع نہیں کیا تو طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں صلح کرنا چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اگر بعد میں دوسری اور تیسری طلاق دے دی یا تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی تو بات ختم ہو گئی، اب تو دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی۔ عربوں میں ایک ظالمانہ رواج یہ تھا کہ وہ عورتوں کو طلاق دے دیتے تھے اور 3 ماہ گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتے تھے، پھر کچھ عرصے بعد طلاق دے دیتے اور آخری وقت میں رجوع کر لیتے تھے۔ ساری زندگی اس بیچاری کو طلاق اور رجوع کے چکر میں لٹکائے رکھتے تھے اور عورت کی زندگی برباد ہو جاتی تھی۔ اسلام نے کہا کہ الطلاق مرتان، بس تم 2 مرتبہ طلاق دے سکتے ہو، 2 مرتبہ کی طلاق کے بعد اب تیسری مرتبہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تم نے روز روز کی طلاق اور رجوع کا مذاق بنایا ہوا ہے، اب صرف ایک ہی شکل ہے، یہ خاتون کہیں اور شادی کرے گی، وہ خاوند بیچارہ فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے وہ کبھی طلاق دے دے تو اب یہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اب یہاں اس سلسلے میں جو ہمارے ہاں ہیلے بہانے تراشے گئے ہیں ان کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک مصنوعی اور عارضی قسم کا 1-2 راتوں کا، چند راتوں کا اس نیت سے نکاح کہ کچھ دنوں کے لیے اسے دوسرا خاوند رکھ لے اور پھر طلاق دے دے، اس کے بعد پھر پہلا والا جو خاوند ہے وہ نکاح کر لے، یہ پروگرام شدہ پہلے سے نیت کیا گیا نکاح، یہ نکاح نہیں ہے، یہ متاع ہے اور یہ حرام ہے۔ اسے ہمارے ہاں حلالہ کہتے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی ہے، اور ایسے لوگ جو حلالہ کرتے ہیں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرائے کے سانڈ قرار دیا ہے۔ یہ ناجائز ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا کہ یہ سب کچھ اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر تم ہمیشہ ایک بات کا دھیان رکھو کہ تم جو کچھ بھی کرو گے تو اس میں اللہ کی حدود کو پورا کر رہے ہو، قائم کر رہے ہو۔ اگر کہیں شبہ ہو جائے کہ تم اللہ کی حدود کو پورا نہیں کر رہے ہو تو فوراً اپنے آپ کو روکو۔ اور یہاں آگے چل کر ایک آیت آ رہی ہے کہ دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ،
کہ تم حلالہ کرو گے، اور یہ کہ اگر طے ہو گیا کہ طلاق دینی ہے اور تم بیویوں کو طلاق نہیں دو گے، یا طلاق دینے سے پہلے لالچ کرو گے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، یہ اللہ کی آیات کو مذاق بنانا ہے۔ آیت نمبر 231 میں جیسے کہ بیان آ رہا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو یا تو معروف طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے انداز سے انہیں رخصت کر دو۔ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم انہیں مت روکو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کہ تم حدود سے تجاوز کرو۔ دیکھو ایسا مت کرو کہ تم انہیں تنگ کرنے کے لیے روکو کہ میں اس کی ذرا اور خبر لوں، اگر طلاق ہو جائے گی تو یہ آزاد ہو جائے گی۔ غصہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا، اور وہ اس لیے رجوع کر رہا ہے تاکہ عورت کو مزید پریشان کرے، اسے اور تکلیفیں پہنچائے۔ اس طرح تو اس نے قانون کا مذاق اڑایا اور اللہ کی دی ہوئی اس اجازت کا ناجائز استعمال کیا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو۔ ضروری ہے کہ احکام شریعت پر ان کی روح کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں خاص طور پر ازدواجی زندگی کے ضمن میں بار بار اللہ کے خوف اور تقوی کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر تمہارے دل اس سے خالی ہوں گے تو تم اللہ کی شریعت کو کھیل تماشا بنا دو گے، ٹھٹھا اور مذاق بنا دو گے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی جو انعامات تم پر ہوئے ہیں، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے نازل فرمائی تم پر اپنی کتاب اور حکمت، یعظکم بہ، وہ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمتیں پانے کے بعد بھی اگر تم نے اس کی حدود کو توڑا اور اس کی شریعت کو مذاق بنایا تو پھر تمہیں اس کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی علم حاصل ہے۔ عبادات کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ لگایا کہ وہ سمجھائیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے۔ ان سب کی پوری تعلیم تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا دی گئی، لیکن معاملات، تجارت، معاہدے، قرض دیتے ہوئے اور قرض لیتے ہوئے معاہدہ لکھنے کا طریقہ، نکاح، طلاق، یہ سب اللہ تعالیٰ خود پڑھانے لگے ہیں۔ ان کی تشریح اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی، اسی لیے قرآن مجید میں معاملات کی تشریح ہے، عبادات کی تشریح نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز معاملات ہے۔ معاملات میں کھڑا ہونا، دوسروں کے حقوق کو تلف نہ کرنا، صادق اور امین ہونا، یہ زیادہ اہم ہے۔ فرمایا جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک تو معروف طریقے سے انہیں اپنے گھروں میں رکھو، یا دوسرا ان کو آزاد کر دو، ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یعنی اگر انہیں گھر میں رکھنا ہے تو بھی معروف طریقے سے۔ معروف طریقہ وہ ہوتا ہے جسے ساری دنیا کہے کہ ٹھیک ہے۔ ہر معاشرے کے اندر ایک طریقہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے، اپرووڈ بائی ہیومن نیچر اینڈ بائی سوسائٹی ان جنرل۔ فرمایا نیک اور معروف طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارو، اگر نہیں تو بہت خوبصورتی کے ساتھ جدا ہو جاؤ۔ اور خوبصورتی کے ساتھ جدا ہونے کا طریقہ یہ بتایا کہ انسان یہ نہ کہے کہ وہ تو بد اخلاق تھی اس لیے میں نے طلاق دے دی، اس میں یہ عیب تھا اس لیے میں نے اسے طلاق دے دی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہماری نبھ نہیں سکی، اللہ کو منظور نہیں تھا، کچھ خامیاں مجھ میں ہیں، کچھ اس میں ہوں گی۔ یہ ہے معروف طریقہ۔ اور تقوی اور طہارت کا یہی تقاضا ہے کہ آدمی اپنے نفس پر عیب لگائے، دوسرے پر عیب نہیں۔ فرمایا کہ جدا ہوتے ہوئے بھی تم نے جو دے دلا رکھا ہے، یعنی شادی کے وقت جو کپڑے زیور دے دیے، جائیداد لکھ دی، ہدیہ کیا، جو کچھ تم نے دے رکھا ہے اسے واپس نہیں لینا۔ فرمایا کہ اسے کچھ اور دے کر رخصت کرو تاکہ زندگی کا ایک حصہ وہ تمہاری مدد اور تم سے نان نفقہ لیے بغیر آرام سے گزار سکے۔ اسلام کے اکثر طرز حیات میں احسان ہے۔ فرمایا لا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، یہ الفاظ اس آیت کا بہت اہم حصہ ہیں، ان پر غور فرمائیں۔ ہمارے ہاں ان الفاظ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔
اور ان کو اپنے ہاں نقصان پہنچانے، زیادتی کرنے اور دل آزاری کرنے کی نیت سے زبردستی گھر میں باندھے نہ رکھو۔ اکثر لوگ بیویوں سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں گھر میں نہیں بساؤں گا اور طلاق بھی نہیں دوں گا۔ یہ ان لوگوں کی خباثت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کی ممانعت آ گئی کہ اگر تم گھر نہیں بسا سکتے ہو تو علیحدہ ہو جاؤ، وہ کوئی تمہاری خریدی ہوئی لونڈی تو نہیں ہے۔ اور شریعت نے ایسے ہی لوگوں سے نجات کے لیے خلا کا راستہ رکھا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی یہ کام کرے تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ بیوی پر ظلم کر رہا ہے، بلکہ وہ در حقیقت خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ جب اعمال کو تولنے کا وقت آئے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ اس نے اپنی بیوی پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ اور دیکھو، اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ۔ اس نیت سے کسی شخص کا نکاح کر لینا کہ میں 1-2 دن یا چند دن کے بعد طلاق دے دوں گا تاکہ قرآن کی یہ شرط کہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ یہ پوری ہو جائے، یعنی تم کسی عورت کو اگر 3 طلاقیں دے چکے، اب اس عورت سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی اور آدمی نکاح نہ کرے۔ فرمایا کہ اللہ کی آیات کو کھیل بنانا حرام ہے۔ اسی طرح جب جی میں آیا نکاح کر لیا اور جب جی میں آیا طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا۔ انہی باتوں کے متعلق فرمایا کہ انہیں کھیل نہ بناؤ۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر مذاق میں بھی ہوں تب بھی وہ شریعت میں مذاق شمار نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جو اگر سنجیدگی سے کی جائیں تو وہ سنجیدہ ہیں، اور اگر مذاق میں کی جائیں تو بھی وہ مذاق شمار نہیں ہوں گی، وہ بھی صحیح اور سنجیدہ شمار ہوں گی۔ 1 نکاح، 2 طلاق، 3 رجوع کرنا۔ مثلا لڑکا لڑکی کھیل ہی کھیل میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں، اور آپس میں ایجاب و قبول کرتے ہیں۔ لوگ اگر سن رہے ہیں تو یہ نکاح ہو گیا۔ مذاق ہی مذاق میں اگر کوئی کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق ہو گئی۔ اور یہی حال رجوع کا بھی ہے۔ یہ کھیل کی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت سنجیدہ باتیں ہیں۔ اللہ کی حکمت اور اللہ کی کتاب اور حکمت کی قدر کرو اور اس کا مذاق نہ بناؤ۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس سے ڈرتے رہو۔ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے، جو اسی کتاب یعنی قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے۔ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ کسی سے اتنی محبت کی جائے اور ڈر رہے کہ اس کی محبت میں فرق نہ آ جائے، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ خوف جو محبوب سے محب کو محبت کرنے والے کو ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس کی نظر محبت میں فرق نہ آ جائے۔ فرمایا اللہ سے اتنی محبت کرو کہ تمہیں ہر دم یہ خیال رہے کہ اللہ کی رحمت اور کرم میں فرق نہ آ جائے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 29 کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات کے ذریعے ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق و شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔